واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کی ایک عظیم آیت مبارکہ، اس کی کچھ تفصیل اور وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق ہماری زندگی کے اس کام سے ہے جو ہم روزانہ بلا ناغہ اور زندگی کے آخری سانس تک کرتے ہیں، کھانے اور پینے سے متعلق ہے۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کھانا اور پینا یہ تو عام روٹین کی چیز ہے، اس بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے شاید رہنمائی لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ زندگی میں اگر آپ روزانہ کھانے پینے پہ 1 گھنٹہ بھی کم از کم لگائیں تو 70-75 سال کی زندگی میں 3 سال تو اسی کام میں لگ جاتے ہیں۔
پھر کھانا اور پینا ایک سادہ عمل نہیں ہے، ہماری خوراک کا براہ راست ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، جس طرح کھاتے ہیں، جس طرح پیتے ہیں، اس کا ہماری صحت پر تو اثر ہوتا ہی ہے، ہماری سوچ پر، ہماری عقل پر، ہمارے دل پر بھی اثر ہوتا ہے، بلکہ ہماری نسلوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حلال و حرام کا مسئلہ بیان کیا تو ساتھ ہی دل کی بات کی، فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں غیر واضح ہیں، شبہ والی ہیں، جو ان سے بھی بچ جائے وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بادشاہ نے باؤنڈری وال کی ہو اور اس کی مخصوص جانوروں کی چراگاہ بنی ہو جو عام نہ ہو، کسی اور کو وہاں اپنے جانور لے جانے کی اجازت نہ ہو، تو جو بادشاہ کی چراگاہ کے کونے کونے کے اوپر اپنی بکریاں چرائے گا، فرمایا ممکن ہے کہ اس کے جانور بادشاہ کی حدوں میں بھی منہ مار لے۔ پھر آپ نے فرمایا الا وان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی اپنی اپنی خاص پابندیاں ہوتی ہیں، وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے حرام کیا، روکا ہے، ان کے قریب نہ جایا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، سن لو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہو جائے تو جسم خراب ہو جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، سن لو اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں۔ توجہ آپ کی رہے کہ حلال اور حرام کے ساتھ آپ نے پھر دل کا تذکرہ کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حلال و حرام کا، کھانے پینے کا انسان کے دل پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ صرف دل پر ہی اثر نہیں ہوتا، پورے کے پورے دین پر اثر ہوتا ہے، نماز پہ اثر ہوتا ہے، زکوٰۃ پہ اثر ہوتا ہے، حج پہ اثر ہوتا ہے، عمرے پہ اثر ہوتا ہے، پوری زندگی پہ اثر ہوتا ہے، اور اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ اور دیگر سلف صالحین کہتے تھے من ملک بطنہ ملک الاعمال الصالحة کلها، جو اپنے پیٹ پہ کنٹرول کر لیتا ہے اس کے لیے سارے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں سے صرف ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہنو، کوئی پابندی نہیں اس پر، کھاؤ بھی پیو بھی، مگر حد سے نہ بڑھو۔ یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے،
کلوا واشربوا ولا تسرفوا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين۔ کھاؤ پیو، یہ نہیں بتایا کیا کھاؤ، مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ملتا ہے کھاؤ، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے جو اللہ نے حرام کی۔ واشربو، پیو، جو دل چاہتا ہے پیو، کوئی پابندی نہیں ہے، بس پابندی کیا ہے؟ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ چھوٹے سے لفظ نہیں ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا ہے، مطلب کیا ہوا کہ جو کھانے اور پینے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اللہ ان سے نفرت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا ایک تو یہی ہے کہ بندہ حلال چیزوں کو کراس کر کے حرام کھانا بھی شروع کر دے۔ پھر حرام کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو وہ چیزیں جو خود حرام ہے، خنزیر ہے، مردار ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی ہوئی چیزیں ہیں، شراب ہے، اور دوسری وہ چیزیں جو خود حرام تو نہیں ہے لیکن ان کو حاصل کرنے کا ذریعہ حرام ہے تو بکری لیکن چوری کی، ہے تو مرغی لیکن چوری کی، ہے تو گوشت لیکن سود کے مال سے اور حرام اور کرپشن کے مال سے۔ تو ایک تو حد سے بڑھنا یہ ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن آج حد سے بڑھنے کی ایک صورت میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ حد سے بڑھنا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت کھاتا پیتا ہی رہے، اسی فکر میں ہی رہے۔ حد کیا ہے کھانے پینے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان کیا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت مقدام ابن معدی کریم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ۔ انسان نے اپنے پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں بھرا ہے۔ ڈسٹ بن آپ بھرتے ہیں، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر، اس پہ بھی آپ چیزیں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے کہ سب سے بری چیز دنیا کی جتنی ڈسٹ بن کے اندر کوڑا کرکٹ ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی چیز بندہ بھرتا ہے، کھاتا ہے نہیں کہا بھرتا ہے، تو وہ اس کا پیٹ ہے۔ بھرنے کا کیا مطلب ہے آگے واضح ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٍ يُقِمْنَ صُلْبًا، آدم کے بیٹے کے لیے چند نوالے کافی ہیں، چند لقمے جو اس کی کمر کو سیدھی رکھیں۔ اکلات عربی زبان میں جمع مؤنث سالم ہے، ایک روایت میں ہے لقیمات، چھوٹے چھوٹے، تقریباً 9-10 نوالے بڑھ کافی ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ بھی کھائے، ضرورت ہے ایک دفعہ کھا لے، 2 دفعہ ضرورت ہے 2 دفعہ کھا لے، 3 دفعہ ضرورت ہے 3 دفعہ کھا لے،
چند نوالے جس سے کمر سیدھی رہے کھا لے، کافی ہیں. اگر اس سے زیادہ کھانا چاہے تو بھی کھا لے، لیکن کتنا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر دے. ایک حصے میں پانی، ایک حصے میں کھانا، اور تیسرا حصہ خالی رکھے. اگر ایک بندہ اتنا کھا لیتا ہے کہ مزید کھانے کی گنجائش ہی نہیں بچتی، سارا ہی پیٹ بھر لیتا ہے، تو دنیا کا سب سے برا برتن اس نے بھرا ہے. کیونکہ جتنے بھی برتن آپ بھرتے ہیں، اس سے برا برتن اس لیے کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ نے اوور ایٹنگ کر لی، زیادہ کھا لیا، حد سے زیادہ کھا لیا، اتنا کھا لیا کہ آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، اتنا کھا لیا کہ آپ کا پیٹ آپھر رہا ہے، اتنا کھا لیا کہ آپ نے کہا کوئی 1000 روپیہ ولیمے میں ڈالے نہیں ہیں، اب پورے کر کے اٹھیں گے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اب خوب کھائیں گے اور خوب جی بھر کے کھائیں گے. اگر آپ نے اتنا کھا لیا، جس کو اوور ایٹنگ کہا جاتا ہے، کہ حد سے زیادہ کھا لیا، تو جو آپ نے زیادہ کھایا ہے اس کا نتیجہ غلاظت، پخانے، گندگی کے علاوہ کوئی ہے؟ انسان کے لیے مفید تو اتنا ہی ہوگا جو اس نے تیسرے حصے میں کھایا ہے. اس نے خون بننا ہے، اس نے طاقت دینی ہے، اس نے اس کے لیے وٹامنز میں تبدیل ہونا ہے، اس نے اس کے جسم کو قائم رکھنا ہے، وہ کھانا چاہیے، وہ ضروری ہے، اس کے بغیر تو زندگی نہیں. لیکن اگر وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی بس کھائی جا رہا ہے تو وہ بہت برا برتن بھر رہا ہے. اتنا برتن برا بھر رہا ہے کہ پخانے سے گندی چیز گیا ہے. اس نے تو وہی بننا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بننا. اس نے ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنہ، کسی نے اپنے پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں بھرا. آدم کے بیٹے کے لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی باتیں ہیں. آدم کے بیٹے کے لیے چند نوالے اور لقمے وہ کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، زندگی چلتی رہے، باقی رہے زندگی. اگر اور زیادہ کھانا ہے تو 3 حصے کر لے، ایک حصہ پیٹ کا کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ خالی سانس کے لیے. اگر اس سے زیادہ بندہ بھرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیر نہ ہو، سیر ہو، بھوک مٹ جائے، ضرورت کے مطابق کھائے. لیکن اگر کھانا برائے کھانا ہے اور وہ سیر ہونے کے بعد بھی کھائی جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ پیسے کسی اور کے لگے ہیں، صرف اس لیے کہ عادت پڑی ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ بس کھانے کا آج مقابلہ کرنا ہے، صرف اس لیے کہ اس کو ہرس ہی اتنی زیادہ ہے، صرف اس لیے کہ وہ آج بس دعوت اڑانے ہی کی نیت سے آیا ہے، تو پھر وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنی صحت کا نقصان کر رہا ہے. اس وقت یاد رکھیے، دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں ان میں سے اکثر بیماریاں بھوک کی وجہ سے نہیں ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں، اور بغیر احتیاط کے کھانے کی وجہ سے. نہ پرہیز، نہ احتیاط، نہ کوئی سوچ، نہ کوئی فکر، نہ کوئی پلاننگ، نہ کوئی ترتیب، بس کھانا ہے اور کھاتے ہی رہنا ہے، اور جو کچھ آئے کھاتے رہنا ہے. یہ طرز زندگی ایک مسلمان کا اور خصوصاً کامل مومن کا نہیں ہوتا ہے. کھاتے ہیں وہ. اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، اپنے اوپر نعمتیں حرام نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی منع ہے. لیکن اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو. اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے
محبت نہیں کرتا ہے۔ ایک عیسائی حکیم تھا، اس کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی نا جب، وہ حالانکہ عیسائی تھا، امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہ ابن ماسوی حکیم تھا، عیسائی تھا، اور بڑا ماہر ڈاکٹر تھا، طبیب تھا۔ جب اس کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، کہتا اچھا یہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے، اگر دنیا والے اس پہ عمل کریں تو دنیا کے ہسپتال بند ہو جائیں اور فارمیسیز ختم ہو جائیں اور بیماریاں ختم ہو جائیں۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو، حد سے نہ بڑھو، وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ حد سے بڑھنا یہ بھی ہے کہ انسان کھائے پیے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے پیٹ کے تیسرے حصے کے مطابق کھائے پیے، اس سے زیادہ کھائے گا تو اگرچہ اس کے لیے حرام نہیں، لیکن پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھائے گا جو اس کے لیے بیماری کا باعث ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، وہ اپنی صحت کو برباد کر رہا ہے، اور یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ اور حد سے بڑھنا یہ بھی ہے کہ جو آپ کو اللہ نے آمدن دی ہے، انکم سورس دیا ہے، جو اللہ رب العزت نے آپ کو کیپیسٹی یا گنجائش دی ہے، آپ اپنی گنجائش سے زیادہ پیسے، رقم، آمدن سے زیادہ کھانے پینے پہ خرچ کریں گے تو یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔ جتنی آپ کی آمدن ہے کھانے پینے کے بجٹ کو اس کے اندر رکھیں، اگر آپ اس سے آگے لے کے جائیں گے تو آپ مقروض ہوں گے، اس سے آگے لے کے جائیں گے آپ کرپشن کی طرف سفر کریں گے، اس سے آگے لے کے جائیں گے تو مختلف قسم کی بیماریوں، اخلاقی بیماریوں کے اندر آپ مبتلا ہو جائیں۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ حد سے بڑھنا یہ بھی ہے کہ جو چیزیں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے نقصان دہ ہے، پھر بھی کھائی جا رہے ہیں، صبر ہی نہیں ہو رہا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ میرے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، نقصان دہ ہے، اس سے میری صحت برباد ہو جائے گی، اس سے مجھے یہ مسئلہ ہو جائے گا، اور آپ پھر بھی کھا رہے ہیں، پھر بھی پی رہے ہیں، اپنے اوپر آپ کنٹرول نہیں کر رہے، تو یہ جسم تو اللہ کی امانت ہے، آپ اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ امت کو ضرورت ہے صحت مند افراد کی، آپ اپنے آپ کو خواہ مخواہ بیمار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑھاپے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آج کل دنیا اس بات کو مان چکی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ پیپسی ہے یا 7 اپ ہے یا فاسٹ فوڈز ہے، یہ حلال ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کسی کو پسند ہے استعمال کرے، لیکن اس کا اتنا عادی ہو جائے کہ روزانہ اسی پہ لگا رہے، ہفتے میں 2 3 دن اس کا یہی پلان ہو، اس کی یہی ناقص غذائیں ہوں، تو ڈاکٹرز اس بات پہ متفق ہیں کہ اس طرح کی خوراک سے اس کی صحت کو شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم، جلدی یا بعد میں نقصان ہوگا۔ تو یہ بھی وہ حد سے بڑھ رہا ہے۔ کبھی کبھار کوئی حرج نہیں، ضرورت ہے سفر میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، میرے گردوں کا نقصان ہو رہا ہے، میں بار بار یہ چینی لے رہا ہوں، مجھے شوگر کا مسئلہ بھی ہے، میں بار بار فلاں چیز لے رہا ہوں اور اس کا میری صحت کو نقصان بھی ہے، پھر بھی آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔
کھانے پینے پہ کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا انسان کا امتحان ہے۔ ہمارے بابا جی اور ہماری ماں جی حضرت آدم اور اماں حوا کا یہی تو امتحان تھا۔ اے آدم، اے حوا، یہ جنت ہے، جو چاہتے ہو کھاؤ، بس اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس اس درخت کے پاس نہیں جانا، گئے تو تم ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن ان سے یہ خطا ہوئی، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کا گویا کہ انسانوں کا امتحان ہی اس چیز میں ہے کہ وہ نقصان دہ چیزوں سے، ممنوع چیزوں سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا، اس کا اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ نہیں، اپنے پیٹ پہ اتنا ضبط ہے کہ نہیں، اپنی خواہش کے اوپر اس کو اس قدر ڈسپلن میں اسے لاتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ لاتا ہے تو کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اگر اتنی سی چیز کے اوپر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا ہے تو دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک دفعہ کھانا رکھا گیا، رو پڑی، کہنے لگی آج اللہ نے ہمارے حالات بہت بدل دیے، طرح طرح کے کھانے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ما شبع آل محمد منذ قدم المدینہ 3 لیال تباعا، اللہ کے نبی کی زندگی میں تو ہم نے کبھی 3 دن مسلسل پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ فرمانے لگی وہ اونچے لوگ تھے، ہم شاید ان کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے ماڈل تو وہی ہے، نمونہ تو وہی، کچھ تو ہم سیکھیں نا۔ ان جیسے نہیں ہو سکتے تو ان کے قریب قریب تو رہے، حد سے تو ہم نہ بڑھیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے اللہ کے پاس پہنچنے تک کبھی پیٹ بھر کے سیر ہو کے نہیں کھایا۔ کھائیں اور ضرورت پوری ہو تو بس کرتے، بس کھاتے ہی نہ رہ جائے، کچھ حصے کو خالی رہنے دیں۔ اسی میں آپ کی صحت ہے، اسی میں آپ کی عافیت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ زیادہ کھاتا ہے تو پھر زیادہ کھانے کی وجہ سے اسے نیند بھی زیادہ آتی ہے۔ جب بندہ زیادہ کھاتا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے اس میں سیکس کی شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے، جنس کی شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کی خواہش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جب بندہ زیادہ کھاتا ہے غنودگی بھی زیادہ رہتی ہے، جب بندہ زیادہ کھاتا ہے سستی بھی زیادہ رہتی ہے، جب بندہ زیادہ کھاتا ہے واش روم بھی زیادہ جاتا ہے۔ امام غزالی نے تو کمال کی بات کہی کہ لوگ اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں اور زیادہ کھانے پینے والا بیچارہ ہر وقت لیٹرینوں کے چکر لگاتا رہتا، زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے۔ کھانا تو ہے، زندگی کے لیے ضروری ہے، بات ہو رہی زیادہ کھانے کی، ضرورت سے زیادہ کھانے کی۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما جب بھی کھانا کھاتے اکیلے نہیں کھاتے تھے، کوشش ہوتی تھی کوئی غریب آ جائے، کوئی یتیم آ جائے، کوئی مسافر آ جائے، کوئی مسکین آ جائے،
نہ ملتا کسی کو کہتے ڈھونڈ کے لاؤ، اس کو ساتھ کھلانا ہے۔ ایک دفعہ بلوایا، جو ساتھ آ کے بیٹھا اس نے بڑا کھانا کھایا اور بہت ہی کھانا کھایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا آئندہ ایسے بندے کو میرے پاس نہیں لے کے آنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے کھانے کا نقصان ہو رہا تھا؟ نہیں، انہوں نے یہ وضاحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ ایک آنت اور 7 آنتیں، میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا تو میڈیکل سائنس کے ماہرین نے یہاں ایک بڑی نکتے کی بات لکھی۔ آنتیں تو کافر کی بھی اتنی ہوتی ہیں، مومن کی بھی اتنی ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک آنت میں کھانا 7 آنت میں کھانے کا ایک مطلب ایک میڈیکل کے ڈاکٹر نے بڑا خوبصورت لکھا، دل کو بڑا لگا۔ کہنے لگا کہ میڈیکل سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ ہر انسان کی جو آنت ہے تقریباً 7 میٹر لمبی ہوتی ہے۔ ایسے بل کھاتے کھاتے 7 میٹر کوئی 21 فٹ کے لگ بھگ ہوتی ہے ہر انسان کی آنت۔ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی آنتوں کا تیسرا حصہ بس بھرتا ہے، باقی وہ خالی رہنے دیتا ہے، 7واں حصہ بھرتا ہے، باقی خالی رہنے دیتا ہے۔ اور جو کافر ہے وہ ساری ہی بھر لیتا ہے، حتیٰ کہ سانس کے آنے جانے کی جگہ بھی باقی نہیں بچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے کہا کہ بکری کا دودھ اس کو پلاؤ۔ وہ ایک بکری کا دودھ دویا، اس کو پیش کیا، پی گیا۔ اور پلاؤ، دوسری بکری کا دودھ دویا، وہ بھی پی گیا۔ پھر تیسری بکری لائے، اس کا دودھ دو کے ڈالا، وہ بھی پی گیا۔ چوتھی کا، 5ویں کا، 6ٹھی کا، 7ویں کا، 7 بکریوں کا دودھ وہ اکیلا پی گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق سے، آپ کی دعوت سے، آپ کی صحبت سے اللہ نے اس کو ایمان کی نعمت دی، مسلمان ہوا۔ اور اگلے دن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ ایک بکری کا دودھ دویا، اس کو پلایا، اس نے پی لیا۔ دوسری بکری کا دودھ دویا، وہ پی کے کہتا بس۔ اسلام لانے سے اتنا فرق پڑ گیا، شعور میں، کھانے کی ایک سائیکالوجی ہے، نفسیات میں۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ کھانا برائے کھانا ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہوتی ہے، یہ سوچ ایک کافر انسان کی ہوتی ہے۔ اور میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا۔ ان کو کھانے دو، کافروں کو مزے کرنے دو۔ یہ کھاتے پیتے ایسے ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں، چوپائے کھاتے پیتے ہیں۔ قرآن کے تو سارے ہی لفظ گہرے ہوتے ہیں نا۔ چوپایوں کو دیکھیں آپ نے، بھینس، گائے، بکری، سارا دن ان کا منہ ہلتا رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے۔ کھا لیا پھر چوالی کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ تشبیہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت کھاتے ہی رہتے ہیں، ان کو بس یہی فکر ہوتی ہے، کھانے پینے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ تو یہ حد سے بڑھنا ہے، اس سے انسان کی صحت برباد ہوتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، بیماریوں کا موجب بنتا ہے۔ سلف صالحین کہتے تھے کہ جس طرح ہم گناہ پہ تانے دیتے تھے، اگر کوئی بندہ زیادہ کھاتا تھا تو اس کو ایسے تانے ملتے تھے کہ اتنا کھاتا ہے یہ، کیونکہ اس کی نفسیات ہو رہے، بندے مومن کی نفسیات ہو رہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں، انہوں نے 10 فائدے لکھے کم کھانے کے اور 10 نقصان لکھے زیادہ کھانے کے۔
ان میں سے ایک بات امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھی اور دیگر مفسرین نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں لکھی کہ جو بندہ کھانے پینے کی نفسیات کو نہیں بدلتا ہے وہ کبھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا. اس کا اپنا پیٹ ہی نہیں بھرے گا تو دوسروں کا خیال کیسے کرے گا؟ اس کو تو اپنے ہی مزے عیاشیاں ختم نہیں ہوں گی تو وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، عشر تک نہیں دے گا، زکوٰۃ تک نہیں دے گا. اس لیے اللہ نے جہاں عشر کا تذکرہ کیا نا وہاں بھی کہا حد سے نہ بڑھو. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کٹائی کے دن ہی عشر ادا کر دو، حق ادا کر دو، اور ساتھ ہی تعلیم دے دی حد سے نہ بڑھو. جہاں اللہ نے دوسروں کے حقوق کا تذکرہ کیا، رشتہ داروں کو دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، وہاں بھی اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا فضول خرچی نہ کرو. کیونکہ جب تک انسان اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول نہیں کرے گا، فضول خرچی پہ کنٹرول نہیں کرے گا، تو اس وقت تک وہ دوسروں کا خیال کیسے رکھ پائے گا؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور ساتھ ہی ایک اور مسئلہ بھی اللہ نے بیان کیا آخر میں، وہ بھی سن لیں. بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ شاید بس اپنے پیٹ کا دشمنی بن جانا ہے، انہوں نے حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لی اور قسمیں ڈال لی اور درویش بن گئے اور کٹیا میں چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے. یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. اس لیے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے رویے کے اوپر بھی ایک زوردار سوال کیا. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. کہہ دیجئے کون ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کو حرام کرتا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا اچھا لباس نہیں پہننا، خوبصورت لباس نہیں پہننا، خصوصاً یہاں زینت سے مراد بالخصوص لباس بھی ہے، باقی ہر طرح کی زینت بھی ہے. کون ہے جس نے اچھے لباس کو حرام کر دیا ہے؟ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے اثر آپ کے اوپر نظر آئیں. اور کون ہے جس نے پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام کر دیا ہے؟ یعنی نہ تو اس میں حد سے بڑھنا ہے کہ بندہ اپنے اوپر ہر چیز ہی حرام کر لے اور خامخواہ جنگل میں کٹیا میں چلا جائے اور اپنے نفس کا دشمن بن جائے. آپ نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے. اگر ایک بندہ اتنا پرہیز کرتا ہے کہ اس وجہ سے بیمار ہوتا جا رہا ہے، کچھ کھاتا پیتا ہی نہیں ہے، اس نے اس کو دین سمجھا ہوا ہے، وہ تو خودکشی کر رہا ہے. وہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے. اور اگر اتنا زیادہ کھاتا ہے کہ اس کا زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اپنا آپ اس سے سنبھالا نہیں جا رہا اور موٹاپا کنٹرول نہیں ہو رہا اور سانس لینا مشکل ہو رہا ہے اور جسم کی چربی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو یہ بھی زیادتی کر رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ اعتدال میں رہنا ہے. کھانا ہے ضرورت کے مطابق، صحت کے لیے، عبادت کی نیت سے، طاقت کی نیت سے، صحت کی نیت سے، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے. اور خصوصاً اگر اجتماعی کھانا ہو، شادی کا کھانا ہو، دعوت ہو، تو پھر تو جیسے ہم کھاتے ہیں وہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے شاید جانور تھے، کھونٹے سے بندھے ہوئے تھے اور ان کو یکدم کھول دیا گیا. اس میں تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے.
آپ جس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں آپ کی خواہش یہ ہو کہ میرا ساتھی زیادہ کھا لے، یہ زیادہ کھا لے، یہ کھا لے، یہ کھا لے۔ اگر انسان اپنی پلیٹ میں اتنی چیزیں ڈال لیتا ہے کہ بعد میں وہ ڈسٹ بن میں پھینکنی پڑتی ہیں، ضائع کرنی پڑتی ہیں، اور یوں اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت بھی ہے، حد سے بڑھنا بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، دوسروں کا حق بھی کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم تو یہ کہتی ہے کہ ایسے محبت کے ساتھ کھانا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ڈالنا ہے، اور ڈالنے کے بعد پلیٹ کو صاف کرنا ہے اور انگلیوں کو چاٹنا بھی ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی بے قدری نہ کی جائے۔ ہم بدقسمتی سے اس حوالے سے اس قدر دین سے دور ہیں، شرم آتی ہے بتاتے ہوئے بھی کہ لوگ تو لوگوں کی میتوں پر بھی جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور اس پر بھی ان کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ذرہ نہیں شرماتے کہ کھانا کیسے لے کے آئے، اس میں تو بوٹی نہیں ہے، اس میں تو فلاں چیز نہیں ہے۔ وہ اپنی باپ کا، ماں کا جنازہ اٹھا کے آیا ہے، دفن کر کے آیا ہے، غم سے بھرا ہوا ہے، اور یہ پیٹ کا پجاری وہاں بیٹھ کر بھی اپنی پیٹ پوجا کے اندر لگا ہوا ہے۔ وہاں تو آپ کے لیے، مقامی بندے کے لیے ویسے ہی کھانا حرام تھا، اور آپ اتنے بے شرم بے حیا ہوئے کہ اور ڈیمانڈ کرنے لگ گئے اور یوں کھانا اڑانے لگ گئے جیسے آپ کسی شادی پہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ تو غم کا موقع ہے، تھوڑا بہت کھانا تیار ہوا ہے تو مہمانوں کے لیے، مسافروں کے لیے جو دور سے ہیں، جن کو یہاں ملتا نہیں۔ آپ اگلی دوسری گلی سے اٹھ کے، دوسرے محلے سے اٹھ کے، تیسرے گھر سے اٹھ کے میت کے گھر سے کھانا کھا رہے ہیں، اور وہاں بھی اپنے پیٹ کی پوجا میں لگے۔ کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو چاہتے ہو کھاؤ، جو چاہتے ہو پیو، بشرطے کہ دو چیزیں ذہن میں رکھو، حد سے نہیں بڑھنا، تکبر نہیں کرنا۔ بعض شادیوں کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کی عزت سے زیادہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے امیر ہیں۔ اتنی ڈشیں، اتنے کھانے، اور اس قدر زیادہ اہتمام کہ غریب وہاں محرومی کا احساس کریں اور محرومی کے احساس میں مبتلا ہو جائیں، تو واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کھلانا مقصد نہیں ہے، دکھانا مقصد ہے کہ ہم بڑے امیر ہیں۔ وہ تکبر میں آ جائے گا۔ عزت کریں، مہمان ہیں آپ کے، ان کو عزت دیں، لیکن دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، اپنے بڑے پن کے اظہار کے لیے نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی ہدایات کے مطابق جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اسراف کے ساتھ یہ بھی شرط لگائی کہ تکبر نہ ہو، اس میں مقصد دکھاوا نہ ہو کہ ہم بڑے لوگ ہیں اور ہم نے اتنا اہتمام کیا ہے۔ عزت دے مہمان کو، اچھی بات ہے، لیکن اپنی نیت کا جائزہ لے لیں کہ نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، دل کے حال تو ہم نہیں جانتے، یہ تو آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ گھر میں جا کے بھی اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔